أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رسول مصطفیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مصطفیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، شریعت کا ہے کہ اسرار کے ختم الانبیاء کہیے. انتہائی واجب الاحترام میرے مسلموں کی اساتذہ کرام اور مصر حکمیت پر جلوہ حکم صاحبان اور دین علوم کے مستقبلوں، آج میں ختم نبوت کے عنوان پر کچھ لفظ-گشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. دعا کیجیے کہ خدا قدوس مجھے ہم بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوان دوستو، دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کی اصطلاح ہو انتہا نہ ہو. آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو الحمد اس کی ابتدا ہے والناس اس کی انتہا ہے. آپ نماز پڑھیں تو تکبیر تحریمہ اس کی ابتدا ہے اور سلام اس کی انتہا ہے. تو جب رب الجلال نے نبوت کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے کی ہے تو اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کسی ادارے پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے. توجہ کرنا، جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، قرآن کہتا ہے یا آدم اما یأتینکم رسول منکم، تم سے ذکر نہیں فرمائی بلکہ رسول جمع کا سیما نہ کر اشارہ کر دیا کہ آپ کے بعد بہت سے رسول آئیں گے، آپ کے بعد بہت سے نبی آئیں گے. جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، قرآن کہتا ہے ان کے بعد رسول آئیں گے. سیدنا نوح علیہ السلام تشریف لائے، قرآن کہتا ہے ان کے بعد رسول آئیں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، قرآن کہتا ہے ان کے بعد رسول آئیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، قرآن کہتا ہے ان کے بعد رسول آئیں گے. جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، قرآن کہتا ہے قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. لوگوں میرے پاس زیادہ رسول تو نہیں آئیں گے، آئیں گے، نام بھی بتا دیا اسمہ احمد. جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے فرمایا انا بشارۃ عیسیٰ. اب رب کا کلام کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. گویا کہ رب الجلال ہے جس نبوت کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے کی تھی، میرے آقا مدنی پر اس کی انتہا کر دیا. شمع نبوت کے پروانوں، میرے آقا سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، کوئی کسی خاص علاقے کا نبی، کوئی کسی خاص شہر کا نبی، مخصوص وقت کے لیے نبی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَرَسُولًا بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں. مگر میرے آقا کے بارے میں قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ وہ صرف مکہ کے نبی ہیں یا وہ صرف مدینہ کے نبی ہیں یا وہ صرف طائف کے نبی ہیں، بلکہ رب الجلال کے بارے میں کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین. اور میرے آقا کے بارے میں فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. گویا کہ جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے محبوب، وہاں تک میری رسالت ہے. یہی نہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بہتر ہوگا کہ جہاں جہاں تک محبوب، جہاں جہاں تک مجھ خدا کی خدائی ہے، وہاں تک مصطفیٰ تیری مصطفیٰ. ختم نبوت کے محافظوں، یہ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ میرے آقا کی ساری زندگی میں اعلان نبوت سے لے کر انسان تک جتنے بھی غزوات میں صحابہ شہید ہوئے، جتنی بھی جنگوں میں صحابہ شہید ہوئے، سب کی کوئی تعداد 259 ہے. مگر اس طرح کی تو دیکھیے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، امامہ کا میدان سجا ہوا ہے. 100-200 نہیں، 300-400 نہیں، بلکہ 12 شہداء پیسے طرف رہے. کسی کا سر تک سے جدا ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا جسم ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے.
یہ وہ لوگ تھے جن کو میرے آقا نے اپنی آغوش نبوت میں لے کر فرمان چڑھایا تھا. یہ افراد ملت اسلامیہ ان عظیم ہستیوں نے کس مسئلے کے لیے اپنی جان نچھاور کی تھی, کس مسئلے کے لیے اپنی شمشیروں کو بے نیام کیا تھا, کس مسئلے کے لیے مکہ اور مدینہ سے نکل کر یمامہ کے میدان تک پہنچے اور جامع شہادت نوش کیا تھا, اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا, جب تک جسم میں جان رہے, جب تک جسم میں جان رہے, ہمارا ایمان رہے, سدا رہے ہم کو یاد, ہم میں نبوت زندہ باد. کہیں باقی پر ختم کرتا ہوا دعوانا الحمدللہ. محمد